وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللہ کے سردار کا قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قد میں عشق رخ شاہ قدار لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم میں راہ خدا، وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد قبلائے دین مدد کعبہ ایمان مدد. سنی نعرائے یا غوث اعظم بھی زنا، دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب اعظم. عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس میں ہم سب حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اسٹیج پر موجود علماء مشائخ اور آپ سب سامعین اور منتظمین تحریک لبیک پاکستان کے رضوی جیالے، اللہ کریم آپ سب کی ان کاوشوں کو، اس حاضری کو اور دام دل میں قدم سکن حصہ لینے والے محبین کو اجر عظیم عطا. امیر المجاہدین قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس شریف کی مناسبت سے یہ عظیم شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی. بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لاکھوں دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم کی محبت اس انداز میں پیدا فرما دی کہ وہ دل حضور پر فدا ہونے کو تڑپنے لگے، وہ جانے حضور پر قربان ہونے کو مچلنے لگے. یہی وجہ ہے فیض آباد ہو یا جامع مسجد رحمت للعالمین ہو یا MAO کالج ہو یا GT روڈ ہو، ہر جگہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان جیالوں نے ختم نبوت کا پرچم اس انداز میں لہرایا اور عزت و ناموس رسالت پر اس شان سے پہرا دیا کہ قیامت تک یہ داستان زرعی حروف میں لکھی جائے گی. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اس غیور اور حمیت کے پیکر انسان کا نام ہے جس کا جینا بھی مصطفیٰ کی خاطر تھا، اور جس نے موت کی وادی میں قدم رکھا تو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے لگے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا یہ فرمان کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے ہی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں. اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان اس کی معنوی شان و شوکت کے ساتھ
جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے اپنایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، وہ بھی اس دور کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ لوگ نذرانوں کے لیے، چندوں کے لیے اور سرکاری مراعات کے لیے جب عزت و ناموس رسالت کے ایشو پر خاموشی سادھ رہے تھے، اس وقت علامہ خادم حسین رضوی جھوم جھوم کر یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے تو گردنیں رکھی ہی رسول اللہ کی خاطر۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ جب بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی کہ یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، یوں نہ کہو، ایسے نہ کہو، اس وقت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ، قوم کے شور مچائے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا۔ سوراں دیا دوڑا لگیا، سوراں دیا دوڑا لگیا، سورو تانو آکھیا سی نا انسان بن جاؤ، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ تم عارضی اقتدار کی ہلتی ہوئی کرسی پر 2 لمحوں کو کیا بیٹھے کہ فرعون بن گئے؟ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں پر گولیوں کی برسات، تیزاب کی برسات، شیلی، لاٹھی چارج، مقدمے، جیلیں، وہ سب سیاہ راتیں گزر گئی۔ دیکھو عظمت رسول کا چاندن آج بھی چمک رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ یاد رکھو، دنیا داروں کی حکومتیں، اقتدار، طاقتیں، اختیار خاک میں مل جاتا ہے، مل رہا ہے، مل جائے گا۔ اگر کوئی پرچم سدا سر بلند رہے گا، وہ ختم نبوت کا پرچم ہے۔ اگر کوئی حکومت سدا قائم رہے گی، وہ مدینے والے کی حکومت ہے۔ اگر کوئی سکہ ہمیشہ چلے گا، وہ ختم نبوت کا سکہ ہے۔ اگر کوئی قانون ہمیشہ راج کرے گا، وہ محمد عربی کا دیا ہوا قانون ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ پاک وطن پاکستان مار روڈ پر ٹھمکے لگانے کو نہیں بنایا گیا۔ پاک وطن پاکستان پریڈ گراؤنڈ میں رنڈیاں نچانے کو نہیں بنایا گیا۔ پاک وطن پاکستان لاکھوں شہیدوں کے لہو کی امانت ہے۔ یہ دھرتی معرض وجود میں آئی صرف اس لیے کہ دین محمدی کا اقتدار قائم ہوگا، ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا، رسول اللہ کے نام کا سکہ چلے گا۔ نام امر بالمعروف، اور سارا کنجر خانہ اندر گھسا ہوا، اور ذلیل و امر بالمعروف دیکھنا ہے تو بابا خادم حسین رضوی کو دیکھو۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبی
کہ منصب بن رہی ہے. کرتارپور بارڈر کھول کر سکھوں کو مرزائیوں کو خوش کرنا امر بالمعروف نہیں، کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان کرنا امر بالمعروف ہے. یورپی یونین کے جوتے چاٹنا امر بالمعروف نہیں، فرانس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ باور کرانا کہ اگر ہمارے حضور کی گستاخی ہوئی تمہیں روند کر گزر جائیں گے، یہ ہے امر بالمعروف. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اپنے ابے رشید سنگھ کا مجسمہ بنانے والا، امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف یہ ہے کہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو پارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو قربان کر کے تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثار. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت کانفرنس، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا یہ اعلان پوری قوم کو سناؤ، اپنوں کو بیگانوں کو بتاؤ کہ پاکستان ہی نہیں پورا قرۂ ارض عقیدہ ختم نبوت کی راجدھانی ہے. اگر ختم نبوت کے خلاف کہیں سے بھی آواز اٹھے گی، بابا خادم کے جلالے آگے بڑھ کر اس آواز کو دبائیں گے، کچل دیں گے، ایسے لوگوں کی سرکوبی کریں گے، ایسے سانپوں کو کیچووں کو مسل کر گزر جائیں گے جو ختم نبوت کے خلاف زبانیں استعمال کرتے ہیں. یاد رکھنا ہم بھی، ہماری اولادیں بھی ختم نبوت کے عقیدے پر قربان ہونے کو کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ہم کسی ایسے مرتد کو نہیں مانتے جو خاتم النبیین کا لفظ بھی نہ پڑھ سکتا ہو. ہم کسی بھی ایسے مرتد کو نہیں مانتے جو قومی اسمبلی میں قانون ختم نبوت کو بے اثر کرنا چاہتا ہو. ہم مانتے ہیں تو بابا خادم رضوی کو مانتے ہیں جو قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ختم نبوت پر پہرا دینا چاہتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے فتاویٰ میں الاشکاف والنظائر اور دیگر محققین مجتہدین ائمہ دین کا یہ فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ اذا لم يعرف ان محمد آخر الانبیاء فلیس بمسلم فانہ من الضروریات، کہ اگر کسی شخص کو ختم نبوت کے بارے ذرہ برابر شک ہو، کوئی شخص ختم نبوت کے عقیدے کو نہ جانتا ہو، کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اگر کسی کو اس حقیقت کا علم نہ ہو وہ مسلمان نہیں، چاہے نمازیں پڑھتا ہو، چاہے روزے رکھتا ہو، چاہے لیکچر چھاڑتا ہو، اگر عقیدہ ختم نبوت کے بارے، حضور کے خاتم النبیین کے ہونے کے بارے اس کو ریت کے کروڑ میں، ریت کے ذرے کے کروڑ میں حصے سے بھی کم حصہ کوئی شک ہو، شبہ ہو، تردد ہو، وہ لعنتی، وہ مردود، وہ مرتد، وہ جہنمی ہے، مسلمان نہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک
کا کوئی کھلے بندوں میں انکار کرے جیسے مرزا کان دجال نے کیا، وہ اور اس کی ذریت، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ متبارک علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان جانے جیسے قاسم نانوتوی، یہ سب مرتد ہیں، یہ سب جہنمی ہیں، یہ سب خنازیر جہنم ہیں، یہ سب کلاب نار۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا نازک عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، حضور کی شان خاتمیت، حضور کے وصف ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے خون ریز جنگ لڑی، صحابہ کرام کے خون کی ندیاں بہہ گئیں، صحابہ کرام کے سینوں کے پار نیزے اتر گئے، صحابہ کرام کے وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے یہ سب کچھ گوارا کیا لیکن ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس لیے ہم عالمی طاقتوں کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں ہم کسی بھی معاملے پر ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، مباحثہ کر سکتے ہیں اور کوئی تقریر و تحریر کر سکتے ہیں، اگر ختم نبوت کی بات ہوئی اللہ کی قسم خالد ابن ولید کی تلوار بن جائیں گے، مولا علی کی تلوار بن جائیں گے، فاروق اعظم کی للکار بن جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے کہ حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے بھی دجال کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لا نبی بعدی، ختم نبوت کا تاج تو اللہ نے میرے سر پہ سجا دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، آئے گا کہاں سے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ عقیدہ ختم نبوت دین و ایمان کی جان کی بات، حضور نے بارہا اپنی شان خاتمیت کے خطبے خود ارشاد فرمائے، اپنی شان ختم نبوت کو حضور نے خود بارہا اشکار فرمایا۔ حضور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق، کہ میں تخلیق کی شان سے پہلا نبی ہوں، میں تخلیق کی شان کے اعتبار سے پہلا نبی ہوں۔ اللہ کریم نے مجھ پر ہی باب نبوت کھولا، نبوت سے سب سے پہلے مجھے سرفراز کیا، اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا کنت نبی وآدم بین روحی والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں پڑے تھے، ہم نبوت کے منصب پر جلوہ گر تھے۔ حضور کی حقیقت مقدسہ وصف نبوت سے متصف تھی، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں پڑے تھے۔ حضور کی نبوت اور رسالت کا سکہ اس وقت سے جاری و ساری ہے جبکہ آدم ابھی بنے بھی نہ تھے۔ حضور نے فرمایا تخلیق کے اعتبار سے میں پہلا نبی ہوں اور تشریف آوری کے لحاظ سے میں آخری نبی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ ختم نبوت کے ایک مقام پر اسی حدیث کی روشنی میں یوں بیان کرتے ہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام کہ نبوت کا آغاز حضور کی ذات کریم پر ہوا۔ اللہ کریم نے نبوت کا نور سب سے پہلے مصطفیٰ کو عطا کیا، نبوت کا منصب سب سے پہلے مصطفیٰ کو عطا کیا، نبوت کی مسند پر سب سے پہلے حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور کی ہی حقیقت مقدسہ تھی جسے سب سے پہلے وصف نبوت سے سرفرازی بخشی گئی، اور تشریف آوری کے لحاظ سے حضور آخری نبی ہوئے، حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، حضور کی نبوت کا سورج سب نبیوں سے پہلے بھی چمک رہا تھا، سب نبیوں کے بعد۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان، اس کا منشور و دستور، اس کا مرکزی نقطہ محور یہی ہے کہ اقتدار میں آ کر عقیدہ ختم نبوت کی ایسی حفاظت کریں گے، ایسی حفاظت کریں گے کہ دور صدیقی کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ اور لٹیرے ہیں جو اقتدار کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اور یہ رسول اللہ کے عاشق ذات ہیں، حضور کے متوالے ہیں، حضور کی عزت و ناموس اور شان خاتمیت کے رکھوالے ہیں، کہ یہ اقتدار کی کرسی کے پجاری نہیں ہیں، یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور آئیں گے صرف اس لیے کہ عزت رسول پہ پہرا دیا جائے، ناموس نبی پہ پہرا دیا جائے، ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے، کشمیر کی بیٹی بہن کا تحفظ یقینی بنایا جائے، بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کیا جائے، اور مشرق و مغرب میں، عرب اور عجم میں رسول اللہ کے دین کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت، نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم، آپ کی شان خاتمیت کی دھوم آج کی ہی نہیں مچی، آپ کی شان خاتمیت کی دھوم تو موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانوں میں مچ چکی تھی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف جو حضرت موسیٰ میں نازل ہوئی، تورات میں یہ لکھا ہوا میں نے خود پڑھا رسول پاک کی شان میں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے ہیں، مولدہ بمکہ تھا، مکہ میں ان کی ولادت ہوگی، ومہاجرہ بطیبہ، اور مدینے میں آ کر ریاست مدینہ قائم فرمائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک۔ تم گانے دجال کے شیطانی لوگوں کو اپنا بھائی کہتے ہو، وہ جہنم میں جائیں گے ذلیلو، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ ختم نبوت کے منکروں کو اپنا بھائی نہ مانو، لبیک یا رسول اللہ پر فدا ہونے والوں کو اپنا بھائی چاہنا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بات کو مکمل کرتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت، اس کی مسلمہ شان و شوکت کا نظارہ کیجیے کہ دور صدیق اکبر سے لے کر
آخری مسلمان بادشاہ تک ان سب ادوار میں جس کسی نے کبھی بھی ختم نبوت کا انکار کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، بادشاہان اسلام نے ان ذلیلوں کو زندہ نہیں چھوڑا بلکہ نشان عبرت بنا دیا، ان کے سر کاٹ کے رکھ دیے، اور مرزا خان دجال کا ایک خلیفہ افغانستان پہنچا، بادشاہ افغانستان کو اس نے دعوت دی، بادشاہ افغانستان نے امام احمد رضا کے خلیفہ مفتی غلام جان ہزاروی جامعہ نعمانیہ کے شیخ الحدیث ان سے فتویٰ طلب کیا، آپ نے فتویٰ دیا، بادشاہ افغانستان نے مرزا خان دجال کے اس خلیفے کو غزنی کے چوراہے میں زندہ جلا کر مرزا خان دجال کو بتایا تو آ میرے پاس، تجھے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے زندہ جلا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سید اعلیٰ حضرت فقروا سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عقیدہ ختم نبوت کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن پہ جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت کے باغ میں، رسالت کے گلزار میں بڑے بڑے پھول مہکے، بڑے بڑے غنچے چچکے، آدم جیسا پھول بھی باغ نبوت میں کھلا، ابراہیم جیسا پھول بھی باغ رسالت میں مہکا، داؤد و سلیمان، زکریا، یحییٰ، موسیٰ و عیسیٰ جیسے پھول باغ نبوت میں کھلتے رہے، مہکتے رہے، لیکن جب پھول کھلا محمد مصطفیٰ کا، پھر رب نے کوئی اور پھول نہیں کھلایا، کیونکہ حضور کے پھول نے ہر طرف نکھت بیزی ایسی فرما دی، ہر طرف انوار و تجلیات ایسے بھر دیے کہ اب حضور کے ہوتے کسی نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کل بھی ان کی نبوت کا سکہ چلتا تھا، آج بھی ان کی نبوت کا سکہ چلتا ہے، کل بھی ان کی نبوت کا پرچم لہراتا تھا، آج بھی ان کی نبوت کا پرچم لہراتا ہے۔ میرے محمد عربی کی شان خاتمیت، ان کی ختم نبوت کا اقتدار اور اختیار ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، ساتوں سمندروں پر قائم ہے۔ ایک کانے دجال خنزیر کی وجہ سے ختم نبوت پر سوتے بازی نہیں ہوگی۔ ہم کل بھی ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے، قیامت تک پہرا دیتے رہیں گے، اور بابا خادم رضوی کی زبان میں کہوں کہ یہ گردنیں ہیں ہی رسول اللہ پر قربان کرنے کے۔ رسول اللہ، لبیک 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 یا